الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اس ہفتہ واری درس میں جس کا نام ہے اسلامک ریفلیکشنز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ سب اپنا قیمتی وقت نکال کر اس ہفتہ واری درس میں آئے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس درس کے ذریعے ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی درس کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب کو الازہر فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف کراتا ہوں تاکہ ہمارے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے آپ سب لوگ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ الازہر فاؤنڈیشن الحمدللہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اور ایک دعوت سینٹر ہے جس کے ذریعے غیر مسلمانوں میں دعوتی کام انجام دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ الازہر فاؤنڈیشن کی کئی سارے ایکٹیویٹیز ہے جن میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلامک ریفلیکشنز آج کی طرح ہر سیٹرڈے صلاۃ المغرب کے بعد الازہر فاؤنڈیشن میں ہفتہ واری درس ہوتا ہے جس میں ہم ہر ہفتے مختلف علماء کو، مختلف مقررین کو بلاتے ہیں اور الگ الگ موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ٹینڈر کڈس، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اپنی آنے والی جنریشن کو، اپنی آنے والی نسل کو اسلامک ایجوکیشن دینا، اسلامک تربیت دینا ہمارے اوپر فرض ہے اور یہی ہمارے مرنے کے بعد ہماری نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ الازہر فاؤنڈیشن 5 سے 12 سال کے بچوں کی اسلامک ایجوکیشن کے لیے ہر سنڈے صبح 11:15 سے 12:30 تک، میں پھر ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، ہر سنڈے صبح 11:15 سے 12:30 تک 5 سے 12 سال کے بچوں کے لیے اسلامک ایجوکیشن دیتا ہے۔ ٹینڈر کڈس کے نام سے ایک پروگرام کنڈکٹ کرتا ہے جس میں انہیں انبیاء کے قصے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے واقعات اور کئی سارے چیزیں سکھائی جاتی ہے جس میں عقیدہ اور عبادت کا طریقہ بھی ہے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ینگ جنریشن ٹیکنالوجی کی طرف کافی مائل ہے، اس لیے الازہر فاؤنڈیشن ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے انہیں پروجیکٹر پر انسپائرنگ اور انٹریکٹیو ویڈیوز دکھاتے ہیں اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز بھی دکھاتے ہیں جس سے وہ لوگ کافی متاثر ہوتے ہیں اور کافی سیکھتے ہیں۔ آپ سب لوگ اپنے بچوں کو اس پروگرام میں بھیجیے اور ہماری اس ایکٹیویٹی سے فائدہ حاصل کریں۔ دعویٰ ایجوکیشنل ورکشاپ، اسلام کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے الازہر فاؤنڈیشن کی جانب سے دعویٰ ایجوکیشنل ورکشاپ کنڈکٹ کیا جاتا ہے جس میں انہیں پبلک سپیکنگ سکلز سکھائے جاتے ہیں اور کمپیریٹیو ریلیجن بھی سکھایا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ غیر مسلمانوں میں دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ورکشاپ اب تک UK، شیلانگ، حیدرآباد وغیرہ اور کئی سارے جگہ کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ شیڈز آف اسلام ہر سنڈے صلاۃ العصر کے بعد الازہر فاؤنڈیشن میں انگلش میں پروگرام ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو لائیو سٹریمنگ یعنی حیدرآباد سے باہر کے جو اسکالرز اور اوریٹرز ہیں ان کا الازہر فاؤنڈیشن میں لائیو لیکچر سنایا جائے گا، اسکریننگ جس میں آپ کو ڈیبیٹس، ڈاکیومنٹریز وغیرہ دکھائے جائیں گے، اسلامک پریزنٹیشنز اور اوپن لیکچرز۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں عورتوں کے لیے بھی پردے کا خاص انتظام ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی اس دنیا میں فیس بک اور یوٹیوب کا استعمال کافی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے انسان کی ہے جو ہر تھوڑی دیر کو فریج کھول کر دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ خاص ہے یا نہیں۔ اسی طرح فیس بک اور یوٹیوب کے بھی استعمال ہے۔ ہمارا آج اس امت کا نوجوان ہر 5 یا 10 منٹ کو فیس بک کھول کر دیکھتا ہے، یوٹیوب کا استعمال کرتا ہے کہ اس میں کچھ خاص ہے یا نہیں۔ الازہر فاؤنڈیشن کا ایک خود کا فیس بک پیج ہے جس پر ہم اپڈیٹس کرتے رہتے ہیں ہمارے لیکچرز کے بارے میں اور کئی سارے چیزیں۔ آپ میں سے جو کوئی بھی فیس بک استعمال کرتے ہیں آپ ہمارے اس پیج کو لائک کریں اور ہمارے اپڈیٹ سے فائدہ حاصل کریں۔ اور اسی طرح الازہر فاؤنڈیشن کا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر ہمارے جو بھی پروگرام شوٹ ہوتے ہیں جیسے اسلامک لیکچرز، پروموز، ٹیزرز وغیرہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں، آپ ہمارے ان ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں۔ اور اسی طرح الازہر فاؤنڈیشن کے اور بھی کئی سارے ایکٹیویٹیز ہیں جیسے قرآن کا غیر مسلمین میں تقسیم کرنا، دعویٰ گفٹ پیکس، سسٹرز ارینا، اسلامک ہیلپ لائن وغیرہ۔ یہ تھے الازہر فاؤنڈیشن کے کچھ ایکٹیویٹیز۔ آج کے درس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے رحمت الہی۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے شیخ حبیب الرحمن کو دعوت دی اور الحمدللہ شیخ حبیب الرحمن نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور الازہر فاؤنڈیشن آئے۔ اس سے پہلے کہ شیخ تقریر کریں میں آپ سب کو ان کا تعارف کراتا ہوں۔ شیخ حبیب الرحمن کو آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے، بلکہ آپ میں سے کئی لوگوں کو آپ کی تقریر کا بے صبری سے انتظار تھا۔ شیخ حبیب الرحمن دارالعلوم غوث اعظم سے پڑھے ہیں مگر تحقیقی ذہن رکھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی اور فی الحال آپ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ شیخ فی الوقت جامعہ منصورہ مغل پورہ میں پڑھتے ہیں
اور مسجد راشد اور مسجد فرقان کے مقرر بھی ہیں۔ شیخ کی علم اور آپ کی تقریر کے انداز سے کافی لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اس لیے آپ کو کئی جگہ دعوت دی جاتی ہے تقریر کرنے کے لیے۔ شیخ الازہر فاؤنڈیشن میں کئی بار تقریر کر چکے ہیں مختلف موضوعات پر۔ آپ کے موضوعات تھے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی حقیقت، دعوت توحید کے لیے صحابہ اکرام کی قربانیاں، دنیاوی زندگی کی حقیقت، فکر آخرت اور دل کا بغار۔ اور آج آپ کا موضوع ہے رحمت الہی۔ آپ سب کو یہ بات معلوم ہونے چاہیے کہ ایک ایوریج انسان ریسرچ کے مطابق ہر دن کم سے کم 200 سے 300 لیٹر پانی یوز کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ہمارے پر بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا۔ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اس کی رحمتوں کا شکر کرنا چاہیے۔ آپ سوچئے اگر آج ہمیں اللہ یہ ہاتھ نہیں دیتا تو آج ہم کہاں رہتے؟ ہمیں آنکھیں دیکھنے کے لیے نہیں دیتا تو آج ہم کہاں رہتے؟ تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیخ حبیب الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر کی شروعات کریں جس کا موضوع ہے رحمت الہی۔ شیخ حبیب الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم او كما قال علیہ السلام۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے۔ وہ رب العالمین اپنی ذات میں عرفہ و اعلیٰ ہے۔ قیامت کے دن جس کے ایک ہاتھ میں ساری کی ساری زمین رائے کے دانے کے مانند ہوگی۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں تنہا اور اکیلا وہ پاک ہے۔ قیامت کے دن جس کے دوسرے ہاتھ میں ساتوں آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جنہیں ہدایتوں سے نواز دے انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین جنہیں گمراہی کی تاریکیوں اور اندھیروں میں مبتلا کر دے انہیں ہدایت کی روشن کرن کوئی نہیں دکھا سکتا۔ بے شمار درود و سلام نبی آخرین صادق الامین رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت الہی ایک ایسا موضوع، اللہ کی رحمت تمام انسانوں کے لیے بے حد ضروری ہے، اور پھر جس پر رب کی رحمت نہ ہو وہ انسان اس دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اگر اللہ کی رحمت ہم پر نہ ہوگی تو پھر رب کی رحمت نہ ہونے کے سبب وہاں بھی ناکامی اور نامرادی نصیب ہوگی۔ اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو ڈھانپ لے۔ حقیقی معنوں میں الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا۔ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے ان اسماء و صفات میں سے ہیں جن کو میں اور آپ ہمیشہ سے سنتے اور سیکھتے آ رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اہل تفسیر نے بیان کیا الرحمن یہ بھی رحم سے نکلا ہے، اور الرحیم یہ بھی رحم سے ہی مشتق ہے، لیکن الرحمن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس نام کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ دنیا میں بسنے والی تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، یہ تمام پر رحمت کرتا ہے۔ دنیاوی تمام مخلوق کے لیے رحمان کی صفت عام کر دی گئی، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، چاہے جانور ہو یا انسان ہو یا جنات ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، تمام کی تمام مخلوق اس رحمان کے ذیل میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر رحمت نازل فرمائی ہے۔ اور الرحیم جو ہے یہ مومنوں کے لیے خاص ہے، یہ اہل ایمان کے لیے خاص ہے، یہ اہل توحید کے لیے خاص ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، روز محشر میں کوئی کسی کا نہ ہوگا، تب اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کے ذریعے مومنوں پہ رحم فرمائے گا۔ الرحیم ایمان والوں کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والا بنا دے۔ میرے دوستو، دنیا میں جو رحمت ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اپنی رحمتوں کو گنوا رہے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے۔ والجبال اوتادا، اور پھر جو پہاڑ ہوتے ہیں اس کی میخیں بنا دی گئی۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو زمین ہلنے لگتی ہے، زمین میں زلزلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم میں جوڑے جوڑے بنا دیے ہیں۔ وجعلنا نومکم سباتا، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا سبب بنایا ہے۔ لوگو، اگر ہمارا رب ہم سے نیند کو چھین لے، اگر ہمیں نیند نہ آئے تو بتائیے میرے اور آپ کی حالت کیا ہو جائے گی۔ اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزی کا سامان بنایا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اتنا ہی نہیں، تمہارے اوپر آسمانوں کو مزین کر دیا ہے۔ کیسے مزین کیا؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، کہ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں سے مزین کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ اللہ تعالیٰ پھر سورج کا تذکرہ کر رہے ہیں۔